देखो मैंने अब अपनी बेटी की मैंने शादी की थी। इतने पैसे 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ लगा के मैं शादी की थी शौक ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵਸੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بیٹی ایک رحمت کا نام ہے۔ یاد رکھیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا جی، وہ اس گھر کے اندر اتنی خوشیاں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں آتی ہیں نا جی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، بیٹیوں کو پالنا، ان سے محبت کرنا، ان سے لاڈ کرنا، ان کے ناز اٹھانا۔ یہ سیڑھی ہے، یاد رکھیں، جنت میں جانے کی۔ بیٹیاں اللہ، یہ بیٹیاں انہی کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیں ذرا۔ اور بیٹیوں سے نفرت کرنے والے، یاد رکھیں ذرا، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بیٹیوں کو دکھ دینے والے، نفرت کرنے والے، بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتم کرنے والے، وہ کوئی انسان ہیں؟ آج ہمارے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہمارے آفس میں آئے ہیں۔ ان کا دکھ کچھ اس طرح ہے کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بزرگوں، آپ کی بیٹی کو طلاق کیوں ہوئی؟ تو یہ فرمانے لگے کہ ان کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کی نواسی۔ تو اس کے پیدا ہونے پر ان کے داماد نے رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، اس سے نفرت شروع کر دی، اور اپنی بیوی سے بھی نفرت شروع کر دی کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے بعد دوسری بیٹی عطا کی۔ تو جس کو یہ برداشت نہیں کر سکا کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے، یعنی دوسری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنی اس بدبخت نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، انہی کی زبانیں سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کے داماد نے طلاق کیوں دی ان کی بیٹی کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بزرگوں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے آفس میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، کہ جس کو کچھ عرصہ پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی بیٹی کو طلاق کیوں ہوئی؟ دیکھو میں نے اب اپنی بیٹی کی میں نے شادی کی تھی اور گھر بٹھانے واسطے نہیں سی کی۔ اتنے پیسے 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ لگا کے میں شادی کی تھی شوق ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵਸੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ادی ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ادی ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਈ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸ਼ادی ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। 6-7 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ادی ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। تو اس ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਸੁਨਨਤ ਨਿਕਾਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। تو میں یہاں کو آیا کہ قاری صاحب میری مدد کی، انہوں نے رشتہ دکھایا۔ ہوں دعا کرو اللہ پاک اس سے اچھا کوئی رشتہ مل جائے مجھے، بچی سکھی گھر چ بچے جی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا۔ اچھا بزرگوں، آپ نے مطلب اپنی بیٹی کی شادی پر کتنے پیسے لگائے تھے؟ میں 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ میرا لگا۔ 2017 کی گل ہے۔
تو وہ کیسے آپ نے وہ انتظام کیا ان پیسوں کا؟ میں ملازم بننا سی، کچھ دوستوں کو ادھار پیسے لے، کوئی میں اپنا جی پی فنڈ کਢਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 50,000 ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਵਜ਼ ملا جناب جی۔ آپ کی اور بھی ہیں بیٹیاں اس کے علاوہ؟ نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں۔ ایک ہی بیٹی میں نے بڑے نازوں سے پالی ہو، اس کو BA کرایا، اور میں خود کالج چھوڑ کے آتا تھا، اوپن یونیورسٹی کے تھرو میں نے اس کو BA کرایا، اور بڑا مطلب اچھا ماحول ہمارے گھر کا، دینی ماحول ہے۔ تو یہ بس بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی، اس لیے ہمیں میری بچی کو انہوں نے طلاق دے دی بس۔ ناظرین، آپ نے سنا، یقین کرے دل خون کے آنسور ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کر۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ کیوں بیٹیاں پیدا ہوئیں؟ یہ جرم ہے بیٹیاں پیدا ہونا؟ جرم کیوں بنا پتہ آپ کو اس بات کا کہ جرم اکثر جو بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگ اپنی بیٹی کو مجرم ٹھہراتے ہیں، وہ کیوں ٹھہراتے ہیں پتہ آپ کو اس بات کا؟ یہ بزرگ بھی کہہ رہے تھے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو طلاق اس نے اس لیے دی کہ بیٹے پیدا ہوتے تو میرے دستے بازو بنتے میرے بیٹے۔ بیٹیاں جوان ہوں گی نا جی، پہلے لاکھوں روپے لا کے ان کی پرورش کریں گے۔ بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگ طلاقیں دیتے کیوں ہیں؟ یہ سنیں ذرا، کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹی کو پہلے پالیں گے، لاکھ روپے اس کی لگائیں گے، پرورش پر لگائیں گے لاکھ روپیہ، پھر اس کے بعد لاکھوں روپے قرضے اٹھا کر سود پر پیسے لے کر کیسے پھر اس کا جہیز تیار کریں گے اس بیٹی کا؟ اس سے بہتر ہے کہ یا تو بیٹی کو زندہ درگور کر دو، یا پیٹ کے اندر ان کو ضائع کروا دو، یا پھر اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر طلاق دے کے بیٹی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو، بیوی کے ساتھ ہی مدعی غائب کر دو۔ جڑ کیا ہے؟ جہیز کی لعنت۔ اگر آپ لوگ بیٹیوں کے سر سے جہیز کا بوجھ ختم کر دیں نا، اعلان کر دیں برات کا جہیز سے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، ہم خود جہیز تیار کریں گے معاشرے والوں، اور کتنی ہی طلاقیں دلواؤ گے، کتنی جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرواؤ گے، کتنی بیٹیوں کو پیٹ کے اندر ضائع کرواؤ گے۔ آپ لوگوں نے مجبور کیا ایسا کرنے پر، جہیز کا لین دین کرنے والوں نے مجبور کیا۔ ان کی ایک ہی بیٹی جن کو انہوں نے ناز و نخرے سے پالا، ایک بیٹی صرف ان کی، لاکھ روپے لگا کر اس کو پالا، تعلیم دلوائی، اور اس کے بعد اس کی شادی پر لاکھوں روپے قرض اٹھائے اپنی بچی کی خوشی کے لیے۔ مگر اس ظالم نے، انہوں نے اپنی بیٹی کا بوجھ برداشت کر لیا نا جی، یہ دیندار تھے، تو اس کے داماد ظالم نے ان کا بوجھ برداشت نہیں کیا اور اسے طلاق دی اپنی بیٹی کو۔ بیٹی بھی چھوڑ دی، اپنی بیوی بھی چھوڑ دی، اور 2 بیٹیاں بھی چھوڑ دی۔ جی بزرگوں، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا کہ دیکھو میرا سامان بھی انہیں رکھ لیا، اتنا قیمتی میرا سامان سیگا، ڈنر سیٹ، فرنیچر وغیرہ۔ میں کہا سارا سامان دے کہا جاؤ عدالت جاؤ، عدالت سے کیس کرو گے پھر میں دواں گا۔ بدماشی کردا، سامان بھی نہیں دیندا، سامان بھی میرا ہالے اتنے پیا، آج تک سامان بھی نہیں لیا، نہ گئے تو نہ لیا، تو دیندا ہی نہیں گا۔ بدماشی کردا، کہنا سامان میں نہیں دینا ہے گا، وہ عدالتاں پئیاں، عدالت تھرو لو جا کے۔ تو اس طرح انہیں سارے نال کیتی، حال تک اسی سامان نہیں لیا۔ آج 2 سال ہو گئے ساری بچی گھر بیٹھی نوں، سامان اتھی ساڈا ٹوٹتا پائیدا پیا ہے گا وا۔ آپ اس معاشرے کو آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں اپنی بیویوں کو بیٹی کے پیدا ہونے پر؟ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس معاشرے کو آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اپنا ادارہ کھلا ہے اس طریقے سنت نکاح، انہاں نال رابطہ کرن، اور انہاں رابطہ کر کے انہاں کو صلاح مشورہ کہ انہاں نال رابطہ کر کے اپنے بچیاں دا نکاح کیتا جاوے اور جہیز دی لعنت تو بچیا جاوے، تے اپنا خرچے بچے بچاؤ، وہی اپنے گھر بار مکان کاروبار کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ظلم میرے ساتھ ہوا ہے نا جی، تو خدا را آپ یہ ظلم معاشرے میں بند کر دیں، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ماتم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ اور ادارہ یہ قائم ہو چکا ہے، جن کے پاس اپنی بچوں کو دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنی بچوں کے نکاح کروائیں اور اپنی بیٹیوں پر
ظلم کرنے سے باز آ جائیں، اور خدا را جہیز لینے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را مرد بنیں اور اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہم نے جہیز نہیں لینا، تاکہ لوگ جہیز کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دیں، بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگ مایوس نہ ہوں۔ یہ رحمت ہے، اس کو رحمت ہی رہنے دیں، ماں باپ پر بوجھ ڈال کر اس کو زحمت نہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔